کے گھر میں رہتے ہیں, دوسروں پہ پتہ لکھتے. آپ کس منہ سے, اور خاص طور پہ بلاول, آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک وراثت کی وجہ سے آپ کو ایک پارٹی کی لیڈرشپ ملی ہے, اور آپ جو ہے تو اس طرح کی باتیں, اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں. آج آپ کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے اپنے عوام کا؟ کراچی کا آپ نے دیکھ لیا, میں حکومت آپ کی کتنے عرصے سے جائے, کیا حال ہے سندھ کا, کیا حال ہے کراچی کا؟ وہاں پہ لوگ غربت سے, بھوک سے, آس سے, ظلم سے کے اندر نہیں رہ رہے. آپ نے ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا, آپ نے پولیس کو بھی پولیٹیسائز کیا, آپ نے کرمنلز کو بھرتی کیا فوج میں, اپنی پولیس کی فورس میں. پھر یہ جو ناٹک آپ نے رچایا سندھ میں, جس میں کہ قائد کے مزار پہ جو ہلڑ بازی صفدر روان نے کی, بجائے اس کے کہ آپ اس جرم پہ, اور اس کے اعتراف آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کیا, آپ نے یہ بھی کہا کہ غلط کام ہوا ہے, اور کیس ہوا تھا رجسٹر, وہ بھی آپ ہی کی پولیس نے کیا تھا. اب بجائے اس کے کہ اس جرم کی آپ مذمت کریں, آپ نے اس پورے واقعے کو ایک سیاسی واقعہ بنا دیا ہے. آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے اداروں کے خلاف بات کرنے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ آپ کی کوئی ذاتی جائیداد ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ 18ویں ترمیم کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیوں کی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ جو ہے تو اپنی ایک بنا لیں, کیونکہ پاکستان کے عوام نے تو آپ کو رد کر دیا تھا. ایک نیشنل پارٹی سے آپ نے اس کو ایک ریجنل کیا کہ ایک رورل پارٹی بنا دیا. اتنا برا تو اے این پی کے ساتھ بھی نہیں ہوا, وہ بھی اپنے حجرے تک محدود ہو گئی. آج آپ ان حالات کو مزید گمبھیر بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو جمہوریت کا دوست کہتے ہیں. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جھانسا دے کر اور آپ اقتدار میں آ جائیں اور پھر لوٹ کر دیں. کیا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ کن کن اداروں کا مجھے یاد ہے کہ وہ جب او جی ڈی سی ایل کا جو آپ نے ہیڈ بنایا تھا, ایک میٹرک پاس جیل کا آپ کا ساتھی تھا یوسف رضا گیلانی کا, اس کو آپ نے اداروں پہ بٹھایا. آپ ایک ایک جگہ سے پیسے لیتے تھے, آپ نوکریاں بیچتے تھے, آپ نے ہر ادارے میں اتنے بھرتیاں کی پیسے لے کر, جس کی وجہ سے کوئی سندھ کی کسی جیل میں پڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑے معزز لوگ کہتے ہیں. آج جو اگر ادارے نیچے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ کوئی 2 سال میں نہیں ہوا, یہ 29-40 سال کی جو نااہل اور کرپٹ سیاسی لیڈرشپ جو آج آپ کو ایک نظر آتی ہے اسٹیجوں پہ, ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں, ان کے یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جنہوں نے اس میرے وطن کو, میرے پاکستان کو, پاکستان کے ینگ لوگوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو آپ کے دکھوں پہ کھیلتے ہیں, اور جب ان کو موقع ملتا ہے یہ آپ کا خون چوستے ہیں. آج یہ عوام کے ہمدرد بن بیٹھے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. مریم نواز وہ بھی ایک وراثت کی پیداوار ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بے نظیر سمجھ لیا ہے. بھائی بے نظیر بڑی پڑھی لکھی اور بڑی ایک کلاس کی عورت تھی. آپ کدھر ہیں؟ صرف جوتے اور کپڑے اور میک اپ سے تو نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو چاہیے, آپ اگر عوام کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو عوام کے ساتھ اپنا وہ کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ انہی کی طرح سے آپ کو رہنا ہوگا. یہ جو آ جاتے ہیں ان سے یہ پوچھے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کی ایئر لائن تو فائدے میں تھی اور پاکستان انٹرنیشنل جس کو کہ آپ بڑے جس کے ہیڈ تھے, آپ اس میں نقصان در نقصان ہو رہا تھا. تو آپ نے تو پاکستان کو الیکشن کے ذریعے, الیکشن کا اور جمہوریت کا لبادہ پہن کر بنیادی طور پہ آپ نے آپ کو کاروبار کا ایک ذریعہ سمجھا. دینا آپ جواب. آپ کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ جب ہم دیتے ہیں, آپ دیتے ہیں, تو یہ کیسے نہیں دیں گے؟ یہ کوئی اوپر سے آئے ہوئے ہیں؟ عمران خان کو تو جب پوچھا گیا کہ کیسے آپ نے یہ گھر بنایا, انہوں نے جواب دے دیا, قصہ ختم ہو گیا. سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہہ دیا. آپ سے سوال پوچھے تھے کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے ہیں, آپ پیسے کیسے لے گئے تھے,
آپ اس کا جواب دیں. آپ نے فلسفہ شروع کر دیا, آپ انقلابی بن گئے, آپ باہر بیٹھ کر بزدلوں کی طرح آپ وہاں سے تقریریں کرتے ہیں. ادھر آپ کی اپنی پارٹی میں کوئی اس کی اونرشپ ہے نہیں. کوئی گروپ کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, تتر بتر ہوئے ہوئے لوگ ادھر پنجاب میں ہم سے مل رہے ہیں. یہ ان کی جو سیاست ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ذاتی مفاد کا مجموعہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو اس کرپشن کے کیسز سے نجات دلانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اگر پاکستان نے آگے جانا ہے, اگر آپ کا مستقبل ہونا ہے, میرے بچوں کا مستقبل ہونا ہے, تو ہمیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. اور پرائم منسٹر عمران خان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب یہ سارے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور جیلوں میں بیٹھے ہوں گے. آج یہ آ کے بار بار ٹی وی پہ باتیں کرنا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ایک ایسی دھول جھونک رہے ہیں جس کے پیچھے آپ چھپنا چاہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں اور اس پہ عمل جو ہے وہ بھی اس کے ہمارے استحکام میں اور بھی اضافہ ہوا ہے. اور ہمیں پتہ تھا, پرائم منسٹر صاحب نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا, 2 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے. اکٹھے ہو گئے. ہم اس وقت بھی اکیلے تھے, ہم ابھی بھی اکیلے ہیں. اس وقت بھی ہم نے اپوزیشن میں رہ کے ان کا مقابلہ کیا. ابھی تو ہماری حکومت ہے, تو ہم ان کا مقابلہ کیسے نہیں کریں گے. ان کے پاس کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے, اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ یہ سچ کا سامنا کر سکیں, قانون کا سامنا کر سکیں. اور ان کا انجام بہت برا ہوگا, کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں جو تاکید کی گئی ہے کہ حلال حلال ہوتا ہے اور حرام حرام ہوتا ہے. ان لوگوں نے حرام پہ بچوں کی بھی پرورش کی اور خود بھی آج یہ جائیدادیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں. اور وہ معلوم ہے کہ جو ساری شوگر ملز کا کیس تھا یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ اتحاد والوں نے بنوائی. انہوں نے کانٹریکٹ ایسے کروائے کہ جی آپ نے مشینری ہم سے خریدنی ہے. انہوں نے اپنی مشینری بیچنے کے لیے لائسنسز دیے. انہوں نے کس چیز کو چھوڑا ہے؟ انہوں نے تو پاکستان کی ہر اس صنعت پہ, ہر اس موقع کو جس میں کہ یہ فائدے اٹھا سکتے تھے, انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں. ایک طرف اومنی گروپ ہے جس کے وہ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. ارب ہا روپے ان میں سے گزرے ہیں. بھئی کوئی پوچھے تو صحیح نا کہ یہ اتنے ارب روپے ہمارے اکاؤنٹ میں سے تو 2 لاکھ روپے بھی آ جائیں تو ہم سے انکم ٹیکس والے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کدھر سے آئے. وہ دوسرے شہباز شریف ہیں, کسی کے کارپینٹر کے گھر سے اکاؤنٹ سے, کسی ریڑی والے کے اس سے, ملازموں سے, گارڈ کے, ان کے اکاؤنٹ میں سے اربوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, لانڈرنگ ہو رہی ہے. تو اس کا حساب کون دے گا؟ پاکستان کے عوام کی انٹرسٹ. یہ پیسہ عمران خان کا نہیں تھا, یہ پیسہ ہمارے ملک کا تھا, ہمارے ملک کے عوام کا تھا. یہ لوٹ لیا انہوں نے اور آج آ کے ہمیں یہ تقریر کرتے ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں. بھئی اگر عمران خان کے بارے میں آپ کو یا کسی کے بارے میں بھی آپ کو کوئی وہ ہے تو آپ بات کریں. ریڈیو جو ہے, وہ ٹی وی جو ہے, وہ بالکل ہر وقت وہ خبریں دے رہا ہے, ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کرٹیسزم حق ہے. اخباروں میں بھی جو ہمارے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. ہر جگہ ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا ہوا کہ ہم کہیں کہ جی آپ نے یہ خبر چھاپنی ہے. آپ ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دفعہ بھی کوئی ابھی ادھر آپ عوام کے سامنے کہہ دیں کہ آپ کے پاس سامنے انفارمیشن منسٹر بیٹھا ہوا ہے, کبھی اس نے کسی کو فون کیا ہے کہ یہ خبر چھاپو اور یہ خبر نہیں چھاپو؟ سن لیں, جو آپ کے جو اونرز بھی ہیں وہ بھی سن لیں. کبھی کہا ہے میں نے تو یہاں تک نہیں کہا کہ خبر کیوں نہیں چھاپی ہے میری. ایسے بھی اخبار ہیں جو کہ پریس کانفرنس کو بھی کور نہیں کرتے ہیں, نہ کریں. تو یہ کیسی حکومت ہے
یہ وہ حکومت ہے جو کہ ان چیزوں میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو لالچ دیں اور کسی کو آپ دھمکی دیں. یا میں تو آپ انفارمیشن منسٹر میرے 6 مہینے ہو گئے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا, یہاں ہماری پی آئی او صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, نہ کسی کو اشتہار کا کہا ہے, نہ اس کو استعمال کیا ہے, نہ یہ کہا ہے کہ یہ خبر کیوں چھاپی, یہ کیوں نہیں چھاپی. تو یہ ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس میں کہ غلط جھوٹ تو ان کو ایسے بولنا آتا ہے کہ ہم سچی بات ہے کہ اپنی سچی بات بھی نہیں اس اعتماد کے ساتھ کر سکتے جتنا کہ اعتماد ان کے جھوٹ میں ہوتا ہے. ایسے آ جاتے ہیں, بن جاتے ہیں جیسے کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, فرشتے ہیں. تو پاکستان میں آپ نے کیا ہے ظلم, عوام کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے. مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے, مہنگے مہنگے جوتے پہن کے آپ آ جاتے ہیں, کروڑوں کی آپ نے گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں, اور پھر عوام کا دکھ آپ کے پاس ہوتا ہے. یہ تو پھر عمران خان کی ہمیں قدر اور بھی آتی ہے. میں یہ نہیں کہ میں اس پارٹی کا ہوں, میں اس کا ذاتی طور پہ بھی ایک وہ ہوں, فین ہوں, کیونکہ میں اس کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں کہ جو کپڑے وہ پہنتا ہے, جس طرح سے ملنگ آدمی ہے وہ, جس طرح سے وہ رہتا ہے, اپنے گھر میں رہتا ہے, نہ وہ شان و شوکت, اس کی پرسنالٹی کافی ہے. یہ تو 10 بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کی جوتے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور میں یہ بالکل دل سے بات کر رہا ہوں, ناٹ ایز مائی پولیٹیکل لیڈر بٹ ایز اے پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں. اتنا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے اور کرج بھی دی ہے, ہمت بھی دی ہے. وہ نہیں گھبرانے والا ان چیزوں سے. اس کا تو جو ارادے ہیں وہ اور بھی مضبوط ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو ان کے چنگل سے چھڑائیں گے. پہلا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ یہ جو بنارسی ٹھگ جو کہ حکمران رہے ہیں, ان کے تسلط سے ہم آزاد کریں. یہ جو خاندانی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, ان سے ہم ملک کو آزاد کریں. بنیادی طور پہ یہی باتیں میں نے کرنی تھی. کہنے کو تو بہت کچھ دل بھی چاہتا ہے اور وہ بھی ہے, لیکن میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. گڈ کوشچن. دیکھیں, جہاں تک کہ اپوزیشن کا تعلق ہے اور حکومت کا تعلق ہے, تو پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ اپوزیشن کون ہوتی ہے. اپوزیشن وہ نہیں ہے جو کہ آج الیکشنز کو مشکوک کہہ رہی ہے. سندھ میں وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہے, بڑے زور سے کہتے ہیں, تو سندھ میں تو دھاندلی نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا کی یہ بات نہیں کر سکتے بیکاز ادھر تو ہماری حکومت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں وہ ملی. پنجاب میں ہمیں جتنی بھی سیٹس ملی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, اور گجرانوالہ کے جلسے سے یہ ثابت ہو گیا کہ سینٹرل پنجاب میں سوائے 10 سیٹوں کے ہماری اور کوئی سیٹس تھی نہیں, باقی ان کی تھی. تو ہمیں تو یہ سلیکٹڈ لگتے ہیں. ہم تو وہ پارٹی ہیں جس نے کہ نیوٹرل امپائرز کا پروسیس شروع کیا. اب اگر اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی پالیسیز پہ اس کو کرٹیسائز کرے اگر وہ غلط ہوں, اور اگر اچھی ہوں اس کو سپورٹ کرے, لیجسلیشن میں تعاون کرے وہ جو کس میں کہ ملک کی اداروں کی بھلائی ہو. لیکن اگر یہ صرف سیٹیاں بجاتے رہیں گے, یہ صرف پروڈکشن آرڈر کے چکر میں رہیں گے, یہ صرف اپنے لیڈرز کے بارے میں بات کریں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ اپوزیشن تو نہ ہوئی, یہ تو ایک مفاد پرستوں کا ایک نیگوسیشن کا ایک وہ فریق بن گیا. پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم ہر چیز کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں سوائے اس پہ کہ آپ کرپشن پہ جو ہے نا ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ ان کا مسئلہ ہی صرف ایک ہی ہے, وہ ہے کرپشن. تو ملکی مسائل کے لیے تو ہم اوپن ہیں, لائیں کوئی بلز لائیں, لیجسلیشن لائیں جس میں کہ ملک کی بہتری ہو. آپ دیکھیں ہم کیسے تعاون کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی بے یقینی کی صورتحال, خاص طور پہ کورونا کے بیک ڈراپ میں, دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا, آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, کہ دنیا میں کیا حالت ہے, کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, اچھی انڈسٹریز تباہ و برباد ہو گئی ہیں,
جدھر ٹورزم پہ ڈیولپ ملک باز تھے مالدیو جیسے یا اور کئی ممالک ٹرکی جیسے, ان کی اکانومیز کو جو نقصان پہنچا ہے, جہاں جتنی بے روزگاری ہوئی ہے, جتنے حالات وہاں پہ خراب ہیں, جتنی مہنگائی ہے, اس لحاظ سے تو ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تکلیف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آیا یہ پاکستان واحد ملک ہے جس کی کہ سارے انٹرنیشنل ادارے بھی تعریف کرتے ہیں, اور جو امریکی ایک میرا خیال ہے ٹریجری سیکرٹری تھے یا کیا تھا, میں نے ایک پڑھا ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے, میں نے اس پہ ہی پڑھا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کی طرح اپنی حکمت عملی کورونا میں بناتا تو ہمیں $10 کھرب بچت ہو سکتے تھے. تو دیکھیں, آپ کو حالات کے مطابق دیکھنا ہے. آپ ہم پہ بالکل, ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ مہنگائی ہے, ہمیں اس کا بالکل پورا پتہ ہے, پوری کوششیں بھی ہو رہی ہیں, ہر طرح سے دن رات پرائم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں, کیبنٹ لگی ہوئی ہے, لیکن ہم قرۂ ارض سے باہر نہیں جا سکتے کہ ساری دنیا میں مصیبت ہو. اور اس لحاظ سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں مصیبت ہے, لیکن اللہ کا بہت بہت کرم ہے. شاید ہمارے ہاں نیک لوگ موجود ہیں, شاید یہاں پہ قرآن اور نماز ہوتی ہے اس وجہ سے, اور جگہوں پہ بھی اور اسلامی ملک بھی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا رحم کیا ہے. انڈیا میں آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں. تو یہ جو مشکلات ہیں یہ عارضی ہوتی ہیں. اگر قوم, اور جس طرح میں سلام کرتا ہوں تمام اپنے ہم وطنوں کو, اپنے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی, کہ جو کہ اس وقت میں جو مہنگائی سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمیں اس کا پورا احساس ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو حل کر کے رہیں گے. صاحب, جن کو آپ نے بنارسی ٹھگ کہا, جی اور جن کا مطمئن نظر آپ کی نظر میں کرپشن ہے, جی, لیکن انہوں نے نبض تو عوام کے ہاتھ پہ چیک کی ہے. جو مہنگائی, بے روزگاری سے لوگ تنگ ہیں, آگے کا وہ انہوں نے اس چیز کو رکھا. کب تک امید کی جا سکتی ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف, آپ نے کہا ہم لگے ہوئے ہیں, کب تک؟ کیونکہ چینی آٹا کا بھی آپ کے سامنے آیا لیکن ریلیف نہیں ملا, اور آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 750 لوگ آپ نے کل فارغ کر دیا آپ نے ریڈیو پاکستان سے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نفس پہ کیا, میں اس کو یہ کہوں گا کہ اس سے موقع پرستی سے زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ تکلیف میں ہو تو آپ اس کی تکلیف پہ سیاست کریں. بھئی آپ آئیں, آپ پارلیمنٹ میں ہیں, آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ یہ, اور تعاون دیں. یہ وقت اس قسم کی بے یقینی پھیلانے کا ہے جب آپ کی اکانومی میں تھوڑی جان پیدا ہو رہی ہے. یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اکانومی چلے نہیں, اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس حکومت, اس اکنامک اس کی وجہ سے بیٹھ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ابھی آپ نے نوکریوں کی بات کی میرے بھائی, میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ دنیا میں جتنی جو کساد بازاری ہے, جو ریسیشن آئی ہوئی ہے, اس کے باوجود آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پازیٹیو ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے, کنسٹرکشن میں بہتری ہوئی ہے, ٹریڈ میں بہتری ہوئی ہے. باوجود اس کے کہ کورونا سے متاثر ممالک میں جو ان کی اکانومی, جب آپ کے خریدار ہی غریب ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل دیں گے. ہمارے پاس ایسی بھی سٹوریز ہیں کہ جس کا کہ ہم نے پرچار نہیں کیا, کہ جو احساس پروگرام کے تحت جو لوگوں کو ہم نے اس قابل بنایا کہ وہ کوئی کاروبار کر سکے. اس سے بڑی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے, بیکاز نوکری میں تو آپ کو کسی بھی وقت نکالا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے ایسے مواقع پیدا کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ کاروبار کر سکیں, تو ان کو آپ نے ایک لائف لانگ ایک وہ دے دیا ہے. تو اس میں جو ہے نا انشاءاللہ میں یہی سمجھتا ہوں, ہماری اگر بس میں بات ہو تو ہم تو کہیں گے کل سے ہو جائے, کیونکہ تکلیف پتہ ہے کہ ہے, ہم سب کو ہے, ہمیں بھی ہے, لیکن کچھ کو زیادہ ہے, کچھ کو کم ہے. ثناء اللہ تم نے سوال نہیں کرنا. اچھا نہیں پوچھیں میں ایسے ہی. سر, نواز شریف کے حوالے سے ڈیلی بیسس کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, پیسہ ابھی تک ایک بھی باہر سے نہیں آیا, کوئی پیسہ باہر سے نہیں آیا, یعنی ریکور نہیں ہوا. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آپ جس طریقے سے بتاتے ہیں باقی
دیکھیں کر لیا آپ نے. اچھا دیکھ کے سوال کے ساتھ سر آج فائنینشیل ٹائمز نے اسٹوری لگائی ہے کہ پاکستان نے ڈیمانڈ کیا یو کے سے کہ نواز شریف کو واپس بھیجا جائے. آپ نے ایسا کوئی ڈیمانڈ کیا؟ جی بالکل کی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ کسی بھی مجرم کو اگر آپ اپنے ملک میں واپس, یعنی آپ مجرم ہو اس کو آپ نے بلانا چاہیے تو آپ اس کے ساتھ ملک کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہے آئی ایم شیور. اچھا سوری پلیز. اس میں یہ ایڈ کریں کہ ماضی کی حکومتوں کو اس طریقے سے ناکامی ہوئی ہے, کہاں حسین بھی آپ نے واپس نہیں آ سکتے. جی نواز شریف بھی برطانیہ میں ہے, تو ایسی صورت ہے واپس لانے. دیکھیں میں اس کے بعد جواب دیتا ہوں کہ آپ کے جو مجرم ہیں اگر وہ دوسرے ملک میں پناہ لے لیں تو اس کو واپس کیا جائے گا. کئی ممالک کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے حکمران ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے ان کی آخری ٹھکانہ جو ہے پاکستان نہیں تھا, ان کا آخری ٹھکانہ ادھر ہی تھا جدھر انہوں نے جائیدادیں بنائیں, چاہے وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, مڈل ایسٹ ہو. تو انہوں نے جان بوجھ کر کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز نہیں بنائی دوسرے ملکوں کے ساتھ, ان ممالک کے ساتھ. نتیجتاً آپ کے پاس وہ کوئی جو ایک لیگل فریم ورک ہوتا ہے وہ نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہوسٹ ملک ہے, جو کہ اس کیس میں برطانیہ ہے, تو آپ وہاں پہ اپنے جو ایمبیسڈر کے تھرو کورٹ کے وہ بھی کیے. آپ نے وہاں پہ حکومت کو کہا بھی ہے کہ ہمارا ایک ایبسکانڈر ہے جو آپ کے ملک میں اس وقت ہے. تو ہم یہ کوشش ہے تو ہم پولیٹیکل ڈپلومیٹک پریشر ہم ضرور ڈال سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ کہیں گے کہ جی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی آپ نے کیوں نہیں کی ہے, بالکل ٹھیک سوال ہوگا, لیکن میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بل اس طرح سے پاس کر لیں, اس میں اپوزیشن کا بھی ہمیں تعاون چاہیے ہوگا. وہ تعاون آپ کا کیا خیال ہے, ہمیں ملے گا نہیں ملے گا؟ وہ انشاءاللہ جب ہماری اگلی حکومت آئے گی زیادہ سیٹوں کے ساتھ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. جی ثناء اللہ. ذرا قریب رکھے نا کہ سنوں گی. آپ کی حکومت ہاں کور کمانڈر کی انکوائری ہے, وزیر اعظم اس پر عمل درآمد کریں گے کیونکہ ریجرز فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. اگر وہ کوئی بھی کسی قسم کا ڈیسیجن کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر باؤنڈ ہوں گے کور کمانڈر کی جو انکوائری ہوگی اس پہ. دوسرا آج وزیر اعظم نے گورنرشپ کو طلب کیا تھا, ان سے ان کی ملاقات ہو گئی اور اس میں کیا تھا. تیسرا یہ ہے کہ جو کل ریڈیو پاکستان کا ایک حکم نامے سے لوگ نکلے, اس آرڈر پہ لکھا ہے کہ کمپیٹنٹ آن دی اپروول آف دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہے, آپ ہیں یا پرائم منسٹر ہے؟ کس نے منظوری دی ہے ریڈیو پاکستان کے 750 جو امپلائیز ہیں وہ فائر کرنے کی؟ کیونکہ ذکر کمپیٹنٹ اتھارٹی کا ہے, ہو از کمپیٹنٹ اتھارٹی, یا آپ کے علم میں تھی ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کے اس کا پہلے انکوائری رپورٹ کا جو آپ نے ذکر کیا, دیکھیں جو رسپانسبلٹی ہے وہ سندھ حکومت کی ہے کہ نہیں, کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ نہیں پیش آنا چاہیے تھا, ایک ایسا واقعہ جس نے کہ بانی پاکستان کے مزار کی بے حرمتی کی اور اس پہ وہ مقدمہ درج ہوا. چیف منسٹر نے خود بھی مانا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں کچھ منسٹرز بھی شامل ہیں. اسی طرح ایک اور کمیٹی بھی بنی ہے جو کہ چیف صاحب نے بنائی ہے. اب ان کی جب رپورٹ آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس پہ عمل ہوگا, اور وہ عمل کون کرے گا؟ اس سندھ کی حکومت کرے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ پولیس سندھ کی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف بلاول بھٹو جا کے ملتے ہیں پولیس والوں سے اور پھر وہ ان کی چھٹیاں کینسل کروا دیتے ہیں. تو مجھے تو اس میں کوئی کافی دال میں کالا نظر آتا ہے کہ اس میں سندھ حکومت کا کوئی بڑا ہی سنسٹر قسم کا کوئی رول ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بیکوز یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان سے کچھ بھی توقع ہے. یہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, اپنے احساسوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ انڈیا میں کتنی ہماری درگت بنائی جا رہی ہے. یہ تو شکریہ ان کا, ان کو
ہم پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو کہ ان کا کام کر رہے ہیں. دوسری بات آپ کی تھی دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس کو میں نے دیکھا ہے, اس کی بڑی وہ فائنینشیل ریپرکشنز ہیں. ان دنوں میں اس کو ریویو کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سے اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس میں کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں, تو منسٹری کا ہیڈ تو میں ہی ہوں, لیکن جو پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں اس میں کئی دفعہ ہمارے جو سیکرٹری ہیں, ان کے جو باسز ہیں, انہوں نے کی ہوگی. لیکن میں ابھی اس چیز کو میں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو کل تک جو ہے نا اس کا بڑا میں تفصیل سے جواب دے دوں گا. شبلی صاحب آپ یقیناً ریڈیو کے معاملے میں ریویو کریں گے. آپ جب ریویو کریں گے تو دیکھیے گا, پوچھیے گا ان کے کتنے جو ریگولر ملازمین ہیں, ان کے کتنے رشتے دار ریگولر جو بھرتی ہیں اور وہ باقاعدہ وہاں نہیں آتے. آج ان کا ملازمین کو فارغ کر دیا گیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کہا گیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی پابندی کرتے ہوئے شہباز شریف کی جو لائف سیونگ میڈیسن تھی ان کو جانے سے روک دیا گیا وزیر اعظم کے حکم پہ, اور ان کا جو کھانا گھر سے آتا تھا وہ بھی وزیر اعظم کے حکم سے روک دیا گیا. اس کے بارے میں دیکھیں وزیر اعظم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کے کھانے اور اس کی دوائیوں کے بارے میں پریشان ہو. یہ ان کے اس کی لیول کی نہ بات ہے. یہ تو اپوزیشن کے ایک ڈس انفارمیشن کا ان کا ایک کیمپین ہے. اور جیلوں میں تو ہم نے آپ کو کہا ہے نا کہ جب یہ ادھر بھی تھے, نہیں وہ تو قانونی طور پہ ان کا تو یہ تھا کہ وہ جو پروسیس ہے جس میں نیب کورٹس بھی شامل ہیں, ان کی تعداد ہم بڑھا رہے ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا جو احتساب کا یہ ڈیلی بیسس پہ پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا ہے کہ میری ریکویسٹ ہوگی جوڈیشری سے بھی اور نیب سے بھی کہ یہ کیسز روزانہ کی بنیاد پہ وہ کیے جائیں تاکہ ان کا فیصلہ ہو سکے جلد. ریویو کی بات کی تھی, جو ملازمین ہیں ملازمین ہیں ان کے بھانجے بھتیجے ان کی مسز ان کے کزن جو کرتی ہیں ان کے بارے میں صرف بات دیکھیں میں آپ کو کل تک انشاءاللہ میں آپ کو پوری تفصیل دے دوں گا کہ کس دور میں یہ بھرتی ہوئے, کون تھے جنہوں نے بھرتی کیا. جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جن کی حکومتوں میں جو نوکریاں بیچی گئیں, لیکن اس کا غریب لوگوں کو اس کا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو حساب ان کے ساتھ کچھ جو یہاں پہ ہوگا اور جو باقی ہوگا اصل حساب تو اوپر ہوگا. یہ دیکھیں ہمارے بدقسمتی سے چاہے پاکستان ٹیلی ویژن لے لیں, میں اور اداروں کی بات نہیں کروں گا, اپنے ہی ادارے کی بات کروں گا. ریڈیو پاکستان ہو گیا. اب یہ جو ہے تو اس میں انتہائی زیادہ اوور امپلائمنٹ, اور یہی جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کا بھتیجا, کسی کا کیا, کسی کا کیا, کسی کا کیا. لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کے سامنے کل پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آؤں گا جس میں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی آپ یہ حقیقت کیا ہے. منسٹر آپ نے بے نظیر کا ذکر کیا کہ کس طرح معاشرے دوروں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا, لیکن مریم نواز آپ کی اپوزٹ ہیں, آپ کی گورنمنٹ میں اس کے بیڈ روم تک پیش کیا گیا, چادر اور دیواری سے آگے کی بات ہوئی. بے لیبل افینس تھا جو بھی اس نے کیا, اس پہ اس طرح سے گرفتاری پر مذمت کوئی نہیں آئی کسی قسم کی. اس کو ایز اے پولیٹیشین نہ دیکھیں, ایک خاتون کے طور پر دیکھا جائے تو کیا قابل مذمت ہوتا ہے کہ کوئی سالڈ مذمت گورنمنٹ سے نہیں آئی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میں نے جو ویڈیو دیکھا ہے اس سے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کہیں اپنے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح وہ پولیس کی وین میں جا کے انہوں نے نعرے شارے بھی لگائے. یہ لگتا تھا کہ اس طرح کا ہوا ہے. آپ نے یقین, جھوٹوں کی بات پہ آپ نے یقین کر لیا. یہ تو ماسٹر ہے جھوٹ بولنے کے. انہوں نے تو کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے, انہوں نے بھول کر بھی کبھی سچ نہیں بولا. یہ تو ہر چیز سے سیاست, یہ تو ان کی سرشت میں ہے. یہ سارا ڈرامہ وہ کیا ہے, ناک کیا ہے, بلایا ہے. دروازہ تو آپ پھر خود بھی توڑ سکتے ہیں. میں نے تو اس کے بھی ویژوز نہیں دیکھے ہیں. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس طرح سے وہ صفدر وہ اس کی گاڑی میں سوار ہو رہا تھا, جس طرح سے عام طریقے سے, تو یہ تو شو نہیں کرتا ہے کہ ایک بندہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ ہو, وہ تو مطلب ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوا ہے.
ٹھیک ہے. آخری سوال عثمان صاحب. سر ایک تو فواد چودھری صاحب نے بھی صبح کہا اور ابھی آپ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جو استعفے یہ جو چھٹیوں جی کا معاملہ ہے اس کو اکسایا گیا ہے. جی تو ایک طرح سے تو یہ سندھ حکومت نے بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کی لائن عمل کیا ہوگا اس حوالے سے؟ ایک تو سر یہ بتا دیں. دوسرا سر اسی کے ساتھ آپ پی ٹی اے کے نظریاتی لوگوں میں سے ہیں اور اس وقت آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کا زرعی بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اس کے باوجود چیزوں کی شارٹیج کا پرائم منسٹر نے بڑا غصہ بھی کیا تمام لوگوں پہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے منسٹرز ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بھی زراعت سے منسلک ہے, اس کے باوجود ان کی ان پٹ شامل نہ ہونا, کیا ان پٹ لی نہیں جاتی, وہ دیتے نہیں ہیں, یہ کیا وجہ سے یہ ذرا کلیئر کریں. دیکھیں میں بڑا کوئک جواب اس کا دوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شروع میں کیا پوچھا. ہاں یہ جو ہے نا دیکھیں بڑا سیریس ایشو ہے. نہیں یہ آپ ثناء اللہ اس کی ترجمانی نہیں کریں, وہ ان کا سوال بڑا کلیئر تھا, مجھے پتہ ہے آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے دیکھیں جی انشاءاللہ وہ بالکل عوام کو بچائیں گے. اور دوسری بات جو ہے جو انہوں نے بات کی ہے بڑی اہم بات کی ہے. دیکھیں یہ ایک تو جو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے وہ انہوں نے خود بنائی ہے سندھ حکومت نے. دوسری جو وہ تھے اپنے میرا خیال ہے کور کمانڈر نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی ایک اپنی وہ بنائی ہے. فیکٹس تو آ جائیں گے, لیکن آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے تو یہ بالکل ممکن ہے. یہ کسی بھی حد تک کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپنی جو ایک نااہلی ہے, اپنی جو کرپشن ہے, اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے پولیس میں بھرتیاں کی ہوئی ہیں جو کہ کرمنلز بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میجورٹی جو ہے تو اچھے لوگ ہیں وہاں کے سندھ پولیس کے, لیکن انہوں نے یہ تک کیا ہے بیکاز ان کو تو اپنی جو بھی یہ کارروائیاں کرتے ہیں سندھ میں, آپ کو رورل سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو اگر یہ ثابت ہو گیا یہ تو پھر بڑا ہی سنگیر کہ اگر آپ نے ایک فورس کو اس پہ اس قسم کی سچویشن میں آپ لائے ہیں تو اس کا پھر جواب تو دینا ہوگا, پارلیمنٹ میں بھی دینا ہوگا, عدالت میں بھی دینا ہوگا, اور جو بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ آپ کو دینا پڑے گا. زراعت والا جی یہ ہے دیکھیں کہ اس میں آپ نے کہا کہ یس اس میں کچھ ہمارے ایسے منسٹرز ہیں جو کہ وہ رکھتے ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ایک ہے گنے کی کاشت, ایک ہے کپاس کی کاشت, دوسری ہے ویٹ کی. اب ان تینوں چیزوں کی جو ایک سپورٹ پرائس ہوتی ہے, تو جب یہ انہوں نے ایسی فیکٹریاں جگہ پہ بنائی, آپ کے نواز شریف اٹھا کے لے کے گئے اپنے ایسے شوگر کین گروئنگ ایریا میں, تو جب جس کی پرائز زیادہ ہوگی لوگ وہی کاشت کریں گے. اب جتنے بھی ہمارے وہ ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جی دیکھیں اب سندھ میں سیلاب آیا ہے, اس میں کاٹن کی اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اسی طرح کے پی میں بے وقت بارشیں ہوئیں, ہماری ویٹ کا پرابلم ہو گیا. تو ابھی جو ہم کر رہے ہیں, جس میں کل پرائم منسٹر صاحب کل لاہور بھی گئے تھے, وہاں پہ بھی جو بات ہوئی وہ یہی تھی کہ ابھی ہم اس کو پوری ایک میپنگ کر رہے ہیں کہ کن کن علاقوں کو جو شوگر کے ایریاز ہیں, بیکاز یہ نہیں ہے کہ اگر منافع شوگر میں زیادہ ہے تو سارے شوگر کی طرف چلے جاتے ہیں, ویٹ کا ہے تو سارے ویٹ کی طرف ہوتے ہیں, ایک طرف سرپلس ہو جاتا ہے دوسری طرف ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. تو ہم اس علاقے کی اس کے مطابق سچویشن کے مطابق اس کے ماحول کے مطابق اب ہم ایک میپنگ کر رہے ہیں جس میں کہ جو ایریاز مختص ہو جائیں کہ ویٹ کراپ کہاں پہ ہونی ہے, کاٹن کہاں پہ ہونی ہے, شوگر کین کہاں پہ ہونا ہے. یہ سارا میکنزم ہم بنا رہے ہیں اور انہی کی مدد سے بنا رہے ہیں بیکاز ان کو بھی کافی نقصان ہوا ہے. تو یہ دیکھیں قدرتی آفات کے ساتھ تو آدمی نہیں لڑ سکتا, لیکن ضرور ایسے میکنزم آپ بننے چاہیے کہ جس میں کہ فوڈ سیکورٹی کو انشور کیا جائے, جو کہ ہماری حکومت کی پہلی ترجیح ہے.